الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے پرنور لمحات میں اذان سحر کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج کا ہمارا عنوان ہے مغربی کلچر کے بڑھتے رجحانات اور اسلامی تہذیب و اقدار۔ انشاءاللہ ہم اس موضوع پر آج گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے فتنوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنن کی پیروی اللہ جل جلالہ کا حکم ہے، اور اسی پر دونوں جہاں کی بھلائیاں اور برکتیں بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے، یہ قرآن نے بیان فرمایا، یہ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کن امور میں بہتر ہے؟ تو یقیناً ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں، یہ زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنہری تعلیمات یہ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں، اور ہر شعبے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مطابعت کو اختیار کرنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو اپنی زندگی پہ نافذ کرنا، یقیناً یہ اللہ جل جلالہ کا حکم اور فرمان بھی ہے، اور ہم سب کے لیے بہتری اور بھلائی بھی اسی امر میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، دنیا میں عزتیں اور آخرت میں کامیابی۔ یہ نبی آخر الزماں امام الانبیاء وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی غلامی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنن پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ مشروط ہے۔ ہمارا چونکہ آج کا عنوان ہے مغربی کلچر کے بڑھتے رجحانات اور اسلامی تہذیب و اقدار۔ اب مغربی کلچر کے بڑھتے رجحانات کا جو اثر ہمارے مسلم معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہماری نسل نو مغربی کلچر کو کتنی تیزی کے ساتھ اڈاپٹ کر رہی ہے اور اس کو معاذ اللہ اپنی زندگی پہ نافذ کر رہی ہے، اور اسلامی تہذیب و اقدار سے کوسوں دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہود و نصارہ کے جو فیشن پہ مبنی زندگی کے انداز اور طریقے ہیں اس کو اپنایا جا رہا ہے، تو یقیناً یہ امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور ہم سب کے لیے اس میں عبرت ہی عبرت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مغربی تہذیب و کلچر سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے میں کردار ادا کریں، اور اسلامی تہذیب و اقدار کو تحفظ فراہم کریں، اور نسل نو کی ایسے خطوط پر ہم تربیت کریں، ایسے خطوط پر ان کی تعلیم کا اہتمام کریں کہ ہماری نسل نو یہ مغربی کلچر سے، یہود و نصارہ کے فیشن سے اپنے آپ کو بچا کر نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے میں ہی فخر محسوس کریں، اور اسی میں ہی دنیا و آخرت کی بھلائی اور بہتری جو ہے وہ تصور کریں۔ آج ہم اگر اپنے مسلم معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارا آج کا نوجوان معاذ اللہ جہاں اسلامی
عقائد سے بے خبر ہے، اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکامات سے بالکل بے خبر ہے، وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے گوشوں سے بھی بے خبر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے بھی معاذ اللہ کوسوں دور ہے، اور یہود و نصارہ کی نقالی میں اور ان کی دیکھا دیکھی، انہی کے جو فیشن ہے، انہی کا کلچر ہے، اسی کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، اسی کو زندگی پہ نافذ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ آج ہمارے مسلم معاشرے کے نوجوان یہود و نصارہ کی تہذیب کو اپنا کر، ان کے فیشن، ان کے کلچر کو اپنا کر اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور اس کو اپنی تعلیم کے ساتھ مشروط کرتے ہیں، اس کو اپنے شعور کے ساتھ مشروط کرتے ہیں۔ اور معاذ اللہ اس سے بڑھ کر ستم یہ ہے کہ اگر اس پرفتن دور میں کوئی سرکار کا دیوانہ سرکار کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے، سرکار کی سنتوں کا وہ عملی مظاہرہ کرتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم مصمم کرتے ہوئے عملی طور پر اس کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس پر آوازیں کسی جاتی ہیں، اور طرح طرح سے اس کو ٹارچر کرنے کے ہتھ گنڈے اور پروپیگنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یقیناً یہ امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل کس ڈگر پہ چل پڑی ہے، آج ہم معاذ اللہ کن خطوط کو فالو کرنے لگ گئے، اور کس طرز زندگی کو ہم لوگوں نے اپنا لیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ایک مکمل ضابطہ حیات ہمیں عطا فرما کے گئے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور قرآن پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ مگر آج ہمارا نوجوان اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑ کر معاذ اللہ کہیں کسی فلمی ایکٹر کو، کسی اداکار کو کاپی کر رہا ہے، کہیں کسی کرکٹر کو کاپی کر رہا ہے۔ تو یہ جو مغربی کلچر کے ہمارے معاشرے میں معاذ اللہ بڑھتے رجحانات ہیں، ہمیں ان کی حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی والدین ہیں، جو سربراہان ہیں اور گارڈینز ہیں بچوں کے، اسی طرز پہ تعلیمی اداروں کے اعتبار سے ہمارے سکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں ہر طرف معاذ اللہ یہ ہے کہ ایک مغربی کلچر کی یلغار ہے۔ تو اس یلغار کے آگے بند باندھنا یہ والدین کا دینی، اخلاقی اور منصبی فریضہ بھی ہے، یہ ٹیچرز کا فریضہ بھی ہے، اور جتنے بھی گارڈینز ہیں اور جتنے بھی سربراہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ مغربی کلچر کے آگے بند باندھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ملک جو ہے یہ یورپ کی کالونی بن جائے اور یہاں اسلامی تہذیب و اقدار کو بالکل دیس نکالا دے دیا جائے، اور معاذ اللہ اس کے جو بھیانک نتائج ہیں وہ پھر ہمارے والدین اور جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کو بھگتنے نہ پڑ جائیں۔ میں ایک دو مثالوں کے ساتھ اس مسئلے کو مزید واضح کر دیتا ہوں۔ مغربی کلچر میں تو والدین کو اور جو بزرگ دادی دادا اور جتنے بھی گرینڈ فادرز، گرینڈ مدرز ہیں، ان کو تو اولڈ ہاؤسز میں پہنچا دیا جاتا ہے، والدین تو ان سے اپنا پیچھا چھڑا لیتی ہے، ان سے آزادی حاصل کر لیتی ہے، مگر یہ اسلامی تہذیب و اقدار کے یہ سنہری اصول ہیں کہ والدین اگر بڑھاپے میں پہنچیں، یا دادی دادا ہے، نانی نانا ہے، جتنے بھی بزرگ ہیں، تو ہمارا دین اسلام ان بزرگوں کو برکتوں کے نزول کے ساتھ مشروط کرتا ہے، ان کی خدمت کو دنیا اور آخرت میں کامیابی تصور کرتا ہے۔ یہ دین اسلام کے سنہری اصول ہیں۔ ایک طرف اسلامی تہذیب و ثقافت اور اسلامی کلچر ہے، اور اس کے برعکس مغرب کا وہ ماحول کہ جہاں والدین بوڑھے ہو جائیں، وہ کچھ کمانے کے قابل نہ رہیں، وہ اپنے بچوں کو سپورٹ دینے کے قابل نہ رہیں، تو اولاد ان کی خدمت نہیں کرتی، اولاد ان سے ہاتھ ملانا تک گوارا نہیں کرتی، اولاد ان کے ساتھ اپنے چند منٹ سپینڈ کرنا گزارا نہیں کرتی، بلکہ اولاد ان کو اپنے سر سے اتار کر وہ دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتی ہے، انہیں اولڈ ہاؤسز میں پہنچا دیا جاتا ہے کہ وہاں نہ جانے انہیں وقت پہ کھانا ملے بھی یا نہ ملے، گویا کہ جیل خانے میں ان کو بند کر دیا جائے۔ تو ایک طرف تو یہ مغربی کلچر ہے، تو اگر والدین اپنی اولاد کو اسلامی تہذیب و ثقافت سے روشناس نہیں کروائیں گے، انہیں مغرب کے فیشن کا دل دادا بنائیں گے، تو وہ اس وقت سے ڈریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی کی اولاد جوانی کے عالم میں قدم رکھے اور انہیں اپنے والدین بوجھ محسوس ہونا لگ جائیں، اور پھر یہ ایسی تراکیب استعمال کریں، ایسے
ہتھ گنڈے استعمال کریں کہ کہیں والدین جو ہے ان سے ہمیں چھٹکارا مل جائے اور وہ پھر آپ کو کسی اولڈ ہاؤسز میں نہ پہنچا دیں اور دوسروں کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑ دیں۔ اگر آپ اپنی اولاد کی اسلامی خطوط پہ تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں گے، انہیں اسلامی کلچر کے مطابق انہیں پروان چڑھائیں گے، تو انشاءاللہ یہ بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنیں گے، آپ کی خدمت کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہر طرح کی ضروریات کو بھی پورا کریں گے، اور آپ کی آنکھوں کے تارے بنے رہیں گے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے رہیں گے، بڑھاپے میں آپ کے دلاسے کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ تو والدین، اساتذہ، ان سب کے لیے اذان سحر پروگرام کے توسط سے ہمارا یہ پیغام ہے کہ آج کے مسلم معاشرے میں اور بالخصوص وطن عزیز پاکستان میں مغربی کلچر کی بہقونی کریں، اس کی حوصلہ شکنی کریں اور اسلامی تہذیب و ثقافت کو تحفظ فراہم کریں اور اسلامی تہذیب و ثقافت کے ساتھ اپنی نسل نو کو جوڑے رکھیں۔ کلچر کیا ہے؟ بیسیکلی یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے۔ اس میں آداب معاشرت ہے، اس میں رسوم و رواج ہیں، اس میں دیگر بہت سارے پہلو ہیں جن کا تعلق آپ کے بیہیویئر کے ساتھ اور آپ کے طرز زندگی کے ساتھ، یہ ساری چیزیں بیسیکلی یہ کلچر میں شامل ہے، اور کلچر ان ساری چیزوں کا گویا کہ پورے طرز زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم دین اسلام کے فالورز ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہمارا مذہب، ہمارا دین اور ہمارے آقا علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید برہان رشید یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہمیں زندگی کے کسی موڑ پر یہود و نصارہ کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اپنے معاشرتی نظام میں، اپنے خاندانی نظام میں اور زندگی کے ہر شعبے کے اعتبار سے ہم کہیں پر بھی یہود و نصارہ کے محتاج نہیں، ہم مغرب کے محتاج نہیں، ہم ان کے بیہودہ نظام کے محتاج نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا اسلام وہ عظیم نظام ہمیں دیتا ہے جو رات کو بھی دن سے بدل دیتا ہے، جو تاریکی کو بھی سویرے سے بدل دیتا ہے۔ تو وہ نظام جب ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں مغربی نظام، مغربی کلچر، مغربی آداب زندگی اور مغربی رسوم و رواج اور مغربی کلچر کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت ہے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی، اپنے آقا سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی، دین اسلام کو سیکھنے کی اور دین اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قریب آقا علیہ السلام کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے، اور جتنے بھی اس وقت ہماری نسل نو کے افراد فیشن کے دل دادا ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی عقل سلیم عطا فرمائے، انہیں یہ شعور عطا فرمائے کہ دنیا میں عزتیں، دنیا میں بھی کامیابیاں اور آخرت میں کامیابیاں یہ اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہونے اور نبی آخر الزماں علیہ السلام کی سنتوں کے ساتھ مشروط ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید برہان رشید کا یہ جو فرمان ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ہمیں اپنی عبادات کے اعتبار سے، معاملات زندگی کے اعتبار سے اور طرز حیات کے اعتبار سے اور زندگی کے ہر شعبے کے حوالہ سے ہمیں پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔